گھر کے نہ ختم ہونے والے کام، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، کپڑوں کو تہہ لگانا، کبھی کوئی بات دل میں چبھ رہی ہوتی ہے، کبھی بچوں کی آوازیں تھکا دیتی ہیں، کبھی شوہر سے کوئی چھوٹی سی بات دل میں رہ جاتی ہے، کبھی گھر کا کام جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر دل پر اتنا بوجھ کیوں ہے۔ السلام علیکم میری پیاری شہزادی بہنوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، ہر چیز اچھے سے آرگنائز ہوتی ہے، سارے کام ٹائم پہ ہو جاتی ہیں، چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، کھانا بھی بنا ہوتا ہے، ایون کہ سب لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نا دل میں سکون نہیں ہوتا، دل میں وہ ایک اطمینان ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر تو ہے مگر گھر والی بات نہیں ہے۔ اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا شہزادیوں، ہم اکثر سکون ڈھونڈنے کے لیے نا بڑی بڑی چیزیں بدلنے لگتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی گھر کا سکون صرف ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے بھی واپس آ سکتا ہے۔ تو ابھی کا جو میں ولاگ ہے نا وہ سٹارٹ کر رہی ہوں تقریباً دوپہر سے پہلے میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کرایا، اس کے بعد میں نے لگا لی مشین۔ اچھا میرے ساتھ کیا دھوکا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے جب مشین لگانی تھی نا تو اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی، میں نے دھوپ کے چکر میں ہی نا مشین لگائی۔ جیسے ہی میں یہ پور ابھی بنا رہی ہوں مشین، میں نے اس میں پانی ڈالا ہے، اس میں پائپ لگا دی، میں نے کہا چلو وہ بھرتا ہے، جو مشین بھرتی ہے اتنے میں نا کپڑے الگ الگ کر لیتی ہوں، پور بنا لیتی ہوں، بچوں کے بیگ بھی واش کرنے کیونکہ شکر ہے اللہ کا اسکول کھلنے والے ہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں، بچوں کے بیگ اتنے تو گندے ہوتے ہیں تو میں نا انہیں پہلے پور میں ہی نا مطلب مشین میں ڈال دیتی ہوں کپڑے وغیرہ سے پہلے ہی، تو بس پھر اسے پھر زیادہ دھونا نہیں پڑتا، زیادہ رگڑنا نہیں پڑتا۔ پھر یہ ہے کہ جب مشین سے نکالو اور ہلکا سا میں اس کے اوپر بس برش لگاتی ہوں، کوئی داغ وغیرہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ اتنی دیر پہلے مائیں رگڑتی رہتی تھیں بیگوں کو برش کے ساتھ، کیا کیا چیز کیا کیا حربے اپناتی تھی۔ میں تو اسی طرح سے ہمیشہ بچوں کے بیگ دھو دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد جی میں نے بنائے پور، اور 3-4 پور بنے، بہت کم کپڑے تھے، اس بار کلین کی چادر بھی تھی تو میں نے وہ بھی نیچے سے بچوں کو کہا کہ نا میں اوپر سے مشین میں ڈال کے آتی ہوں اور پھر نیچے سے کلین کی چادر وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ نیچے والا روم بھی میں نے کلین کیا، اچھا اس کی ویڈیو بنانا رہ گئی کیونکہ لائٹ چلی گئی تھی تو روشنی کم تھی، تو پھر میں نے وہاں کی تو ویڈیو بنائی نہیں کلیننگ کی، روم یا جو روم کی ڈیپ کلیننگ کی میں نے۔ تو خیر اس طرح سے بس جیسے ہی میں پور ڈال کے نا نیچے گئی نا، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں بارش نے کیا نظارے کرائے ہیں، اور تقریباً 2-3 گھنٹے نا ایسے ہی بارش ہوتی رہی، رکی بھی ہے نا لیکن پھر بھی وہ رات تک رم جھم لگی رہی ہے۔ تو یار اتنا زیادہ میرا کام بڑھ گیا نا، پھر یہ تھا کہ میں نے سارے کپڑوں کو اسپنر کر آ کے نا ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ رکھ دیا، پھر صبح اٹھے ہیں اور تب کپڑے ہم لوگوں نے نا سکھائے ہیں۔ تو بس یہ دیکھیں دھوپ کا کچھ اس مونسون میں نا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کب دھوپ آ جاتی ہے، کب چھاؤں آ جاتی ہے، کب بارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو بس یہ جھٹ پٹ میں کپڑے دھونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خیر مینول مشینوں میں جھٹ پٹ میں کپڑے کہاں ہی دھلتے ہیں، اچھا خاصا ٹائم، اچھے خاصے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اچھا ساتھیو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی چھوٹی سی وجوہات کی بات کروں گی جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثر نا ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان 15 باتوں میں سے آپ کے گھر میں بھی کوئی ایک آدھی ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے، کیونکہ ممکن ہے آخر میں آپ کو احساس ہو کہ ارے ہمارے گھر کا مسئلہ بھی شاید یہی ہے۔ پہلی جو وجہ ہے، پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت جلدی میں رہنا۔ میں بھی نا بڑی جلدی میں رہتی ہوں، مجھے ہوتا ہے فاسٹ سارے کام ہو جائیں، جھٹ پٹ میں ساری چیزیں نا ایسے چٹکیوں میں ہونا چاہیے۔ گھر کے کام جو ہیں، گھر کے کام کے علاوہ بھی اور بھی معاملات ہوتے ہیں نا، مجھے ہوتا ہے اچھا یہ ابھی ہے تو ابھی ہونا چاہیے۔ ہم خواتین کی زندگی میں نا ایک عجیب سی جلدی آ گئی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دماغ میں کاموں کی ایک فہرست ہوتی ہے، ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، شوہر کا ناشتہ، برتن، کپڑے، صفائی، کھانا، اور پھر دوپہر کا کام، اس طرح رات، اور ایک کام کے بعد دوسرا کام ہماری رات تک رہا ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی بچہ آ کر کہتا ہے نا امی یہ چاہیے، تو ہمیں تو اتنا کوئی غصہ آتا ہے نا کہ ہاں میں صبح سے لگی ہوئی ہوں اور بچوں کے مسائل تو ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی مسئلہ بچہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہماری مسلسل جلدی ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر 2 منٹ رک گئے نا تو پورا گھر رک جائے گا، لیکن میری پیاری شہزادی بہنوں گھر ہمارے بغیر نا 2 منٹ بھی نہیں رکتا ہے۔ کبھی بھی خود کو نا 2 منٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کام اپنی جگہ رہے لیکن ہمارا دل ہی
تھک گیا تو پھر ہر چھوٹی بات بھی ہمیں بڑی لگنے لگ جاتی ہے. دوسری وجہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ہر بات کا فوراً سے جواب دے دینا. گھر میں نا کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے اور ہم فوراً سے جواب دے دیتے ہیں. یہ عادت بھی میرے اندر بہت زیادہ ہے, جس کو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر رہی ہوں. اور ابھی میں آپ کو نا بارش چیک کراتی ہوں. یہ دیکھیں, نیچے مجھے آوازیں آئی تو میں چھت پہ گئی ہوں تو اتنی تیز دبڑ بارش شروع ہو گئی, اور اتنی زیادہ بارش آپ دیکھ لیں. اور یہ اتنی مطلب 2-3 گھنٹے ہوتی رہی. پھر جی بس کپڑے شپڑے دھو کے نیچے آئی ہوں. بچوں کو بس تھوڑی سی بھوک لگی, ان کو اسنیک ٹائم مطلب وہی سینڈوچ وغیرہ بنا دیے. اس کے علاوہ رات کو میں نے پھر سالن وغیرہ نہیں بنایا تھا, کیونکہ کپڑے وغیرہ دھو کر میں اتنا زیادہ تھک گئی تھی. روم کی ڈیپ کلیننگ بھی کی تھی, تو بس پھر میں نے روٹیاں وغیرہ بازار سے منگوا لی تھی ہسبینڈ سے. تو اس کے علاوہ جی میں نے شامی ٹکیاں تل لی تھیں, تو ایک بیٹی کو سینڈوچ بنا دیا اور اس طرح سے رائتا وغیرہ بنایا, اور بڑے مزے سے نا ایزی ہو کے سب نے کھا لیا. وہی میں کہتی ہوں کہ فریزر کے اندر بھی نا کچھ نہ کچھ پڑا ہونا چاہیے. اس طرح سے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. جیسے انسان تھکا ہوتا ہے, طبیعت خراب ہوتی ہے, بچہ بیمار ہو جاتا ہے, ہم کسی بازار سے آتے ہیں, اچانک گیسٹ آتے ہیں, مطلب آپ انہیں کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بچوں کو بھوک لگتی ہے نا تو میں فٹافٹ سے انہیں کہتی ہوں اپنے لیے سینڈوچ بنا لو. الحمدللہ میری بڑی والی بیٹی ہے سینڈوچ وغیرہ اس طرح سے برگرز یہ بنا لیتی ہے نا, تو مجھے بڑی اب ہیلپ ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں بس انہیں کہہ دیتی ہوں اچھا اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا لو, وہ بنا لیتی ہیں. کبھی کبھی نا گھر کا سکون اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ مسئلہ بہت بڑا تھا, بلکہ اس لیے ختم ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹی سی بات کو بڑا ہونے کا موقع دے دیا. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کچھ باتیں نا خاموشی سے گزر جانے دیا کریں, کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیا کریں, کیونکہ اللہ سے بہترین جواب نہ کوئی نہیں دیتا ہے. تیسری وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, گھر میں ہر وقت شکایتیں کرنا. یہ تو ہم عورتوں کے اندر نا ایک میجر کہہ لیں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ کی ہر چیز پوری ہو رہی ہوتی ہے, ہر فیسلٹی مل رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی نا ہم خوش ہوتی ہی نہیں ہیں. میں سبھی کی بات نہیں کر رہی, تقریباً 70% ایسی ہیں جو ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہیں. ان کے ہسبینڈ ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, انہیں ہر فیسلٹی ملتی ہے, ہر ان کی بات مانی جاتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی نا وہ خوش ہوتی نہیں ہے. شکایتیں رہتی ہیں, مجھے یہ نہیں لا کے دیتے ہیں ہسبینڈ کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, مطلب اس طرح سے ہوتا ہے. یہ بات شاید تھوڑی سخت لگے, لیکن ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے, کیا ہمارے گھر میں زیادہ باتیں جو ہیں وہ شکایتوں کی ہوتی ہیں؟ یہ چیز یہاں کیوں رکھی, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, بچے میری بات کیوں نہیں سنتے, اتنا کام ہے, کوئی میرا ہاتھ نہیں بٹاتا. یہ تو جو 3-4 جملے ہیں نا, یہ تو نارملی ہمارے وہ تکیہ کلام بن چکے ہیں. اور میری پیاری شہزادی بہنوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی پریشانی بیان نہیں کرنی چاہیے, ضرور کریں. ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کرنی تو ہمارے تو دلوں کے اندر غبار پیدا ہو جائے گا جو بیماریوں کی شکل لے لے گا. لیکن اگر گھر میں زیادہ تر گفتگو میں شکایتیں ہی رہے نا, تو آہستہ آہستہ گھر کے لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں گے, آپ سے گھبرانے لگ جائیں گے, آپ سے دوری اختیار کر لیں گے. کبھی شکایت کے ساتھ ایک اچھی بات بھی کر کے دیکھیں. مثلا آج تم نے بہت میری مدد کی, تم بہت اچھے ہو, چھوٹی سی تعریف کر دینا, کسی کو تھینک کر دینا, مطلب کسی بھی طرح سے نا اچھی بات کر دینے سے پھر دیکھیے گا لوگ کیا آپ کی فیملی ہیں, آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ, اور بھی مطلب اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ کی بیوی, آپ کے بچے آپ کے قریب ہوں گے, آپ کے دوست بننا چاہیں گے. اس کے علاوہ جی چیزوں کا مسلسل جمع ہوتے رہنا, یہ چوتھی وجہ ہے. یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ سامان دماغ کو بھی تھکا دیتا ہے. ایسی چیزیں جو مہینوں سے سنبھالنی ہو رہی, کپڑے, جوتے, برتن, فرنیچر, اور بھی بہت ساری چیزیں, بچوں کی پرانی چیزیں ہوگی, ہم کہتے ہیں کبھی نہ کبھی تو کام آ جائیں گی, اور وہ کبھی کے چکر میں گھر بھرا رہتا ہے اور وہ کبھی کبھی آتی ہی نہیں ہے. پھر ہمیں یہ چیز سنبھالتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے, صفائی کرنی ہوتی ہے تو بڑا ہی چڑچڑا سا پن ہمارے اندر آ جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی گھر سے چیز نکالنا صرف خالی جگہ کرنا نہیں ہوتا, اپنے ذہن سے بھی تھوڑا سا بوجھ کم کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی وجہ بتانے سے پہلے نا ابھی میں گوندنے لگی ہوں آٹا. یہ ابھی نا میں وائس اوور کرنے سے پہلے آٹا بھی گوند کے آئی ہوں. اچھا, ایک میری پیاری شہزادی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی نا روٹیاں بہت پھولتی ہیں. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں بھی پھولتی ہیں, تو اس نے پوچھا آپ آٹا گوندتے ہوئے کیا ایڈ کرتی ہیں. لٹرلی میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں پراٹھے بہت ہی کم بنتے ہیں, زیادہ سوکھی بنتی ہے روٹی. تو سوکھی روٹی کے اندر نا میرے ہسبینڈ کو خاص طور پہ نا بی پی کا ایشو ہو جاتا ہے, مجھے بھی بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اکثر. تو پھر میں نا اس کے اندر نمک وغیرہ
وغیرہ بالکل ایڈ نہیں کرتی ہوں. اگر یہ ہے کہ پراٹھوں کے لیے اگر صرف گوندنا نا پھر میں گھی ایڈ کرتی ہوں. نارملی میں اسی طرح سے اکثر گوندتی ہوں آٹا صرف سادے سے پانی میں, جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے نا اس سے. اب گرمی ہے صرف ٹیپ واٹر کا میں استعمال کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب آ جائیں گی جب سردیاں تو ہلکا سا گنگنا سا میں کر لیتی ہوں پانی. اس سے یہ ہے کہ آٹا نا پھر بڑا ہی سافٹ اور اچھا سا مکھنی گوندا جاتا ہے. ٹپ آپ کے ساتھ بس یہ شیئر کروں گی, جب آٹا گوند رہے ہو نا تو بس آپ نے لینا ہے ٹیپ واٹر. گرمی ہے, نہ ہی زیادہ ٹھنڈا لیں نہ ہی زیادہ گرم رہے, اور بہت ہی اچھے سے ہاتھوں سے دبا کے آپ نے آٹے کی گٹھلیاں نکال لینی ہیں. اور رفلی سا جب آٹا گوند جائے گا نا اس طرح سے, تو بس آپ نے 2-3 مکھیاں دینے کے بعد نا اسے 10 سے 15 منٹ کا ریسٹ دینا ہے. اس طرح سے آپ کی محنت کم لگے گی, ٹائم کم لگے گا, لیکن جو آٹا ہے نا ایک دم مکھنی بنے گا اور جو روٹیاں پھولی پھولی بنتی ہیں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. تو بس میں 10-15 منٹ کا ریسٹ دیتی ہوں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی کچن کا کام کر لیتی ہوں. کوئی برتن دھو لیا, دودھ والے برتن خالی کر لیے, سالن کی بھنائی کر لی, اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو دوسری طرف جی اس طرح سے پھر آپ نے دوبارہ سے 10-15 منٹ کے بعد آنا ہے اور دوبارہ سے آٹے کو گوندنے لگ جانا ہے, اور پھر بڑا ہی سافٹ اور بڑا ہی اچھا سا آٹا ہو جائے گا. بس اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں فریج میں, اور اس سے چپاتیاں بنایا چاہیں تو فوراً سے بھی بنا سکتے ہیں, اس سے بھی بڑی اچھی بن جاتی ہیں. اچھا, اگلا ریزن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, گھر میں ہر چیز آخری وقت پر کرنا. ہم میں سے بہت سی ماؤں کی عادت ہے کہ کام جب بالکل سر پہ آ جاتا ہے نا تب ہم شروع کرتے ہیں, پھر ایک ساتھ کام بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے. اگر کچھ کام پہلے کر لو نا تو یہ ہے کہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے, مشکل نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ اپنے آنے والے دن کو تھوڑا سا آسان بنانا ہے آپ نے خود ہی. اگلی وجہ جی ہر کام خود کرنے کی کوشش کرنا. یہ بات بہت ہی زیادہ خاص طور پہ ماؤں کے لیے ہے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ چھوڑو یہ کام جو ہے نا خود کر لوں گی, تم کھیلنے چلے جاؤ, تم پڑھ لو, تم مطلب موبائل دیکھ لو. یہ ایسا گھر کے جو کام ہے نا وہ ہمارے ذمہ آ جاتے ہیں. اس لیے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں. شوہر گھر پہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہے وہ شوہر حضرات کو دے دیں. اور شہزادیوں گھر سنبھالنا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتا, بچوں کو ان کی عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے کام ضرور دیا کریں. اپنی چیزیں خود رکھنا, کھلونے سمیٹنا, کپڑے جگہ پہ رکھنا, یہ صرف کام کروانا نہیں ہے, یہ بچوں کے اندر ذمہ داری کو پیدا کرنا ہے, ماں کو تھوڑا سا سکون دینا ہے. اگلی وجہ جی گھر میں ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہونا. یہ بات ہم سب کے لیے ہے. کبھی ہم جسمانی طور پہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تو ہوتے ہیں, لیکن ذہن جو ہے نا وہ موبائل میں ہوتا ہے. بچہ کچھ بتا رہا ہے تو ہماری جو نظر ہے وہ موبائل پر ہوتی ہے. کوئی بات ہم سے کر رہا ہے تو ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ گھر والے ہم سے بات نہیں کرتے. کبھی کبھی موبائل ایک طرف رکھ کے 10 منٹ کے لیے ہی بچوں کے لیے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کریں. نہ کوئی خاص گفتگو ضروری ہو, نہ کوئی بات کوئی سرگوشی ہو, بس ایک دوسرے کو توجہ دینا ہی نا گھر میں سکون لے آتا ہے. اگلی وجہ جی بچوں کو ہر بات پہ فوراً سے ڈانٹنا. بچے ہوتے ہیں, کبھی چیز گرا دیتے ہیں, کبھی شور کرتے ہیں, کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, گن ڈالتے ہیں, بچے ہیں نا. تو جب ماں خاص طور ہم لوگ تھکی ہوتی ہے نا, اکثر بچے شرارت کرتے ہیں تو ہم انہیں فوراً سے ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. بچوں کو فوراً سے نہیں ڈانٹنا چاہیے. یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ وقت واپس نہیں آئے گا. یہ جو غلطی ہے وہ نظر انداز کرنی چاہیے ہمیں. اگلی وجہ جی گھر میں ایک دوسرے کی بات نہ سننا. کبھی کبھی نا انسان کو حل نہیں چاہیے ہوتا, بس کوئی اس کی بات سننے والا ہو, اتنا ہی کافی ہے. ماں سارا دن گھر کے کام کرتی ہے, بچوں کو دیکھتی ہے, سب کی ضرورت دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن کبھی کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسی ہو. شاید بہت کم اس طرح سے ہوتا ہے. اسی طرح گھر کے دوسرے افراد بھی اپنی اپنی پریشانی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر گھر میں ہم ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت ڈال لینا تو سب کے جھگڑے جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اگلی وجہ جی پرانی باتوں کو بار بار یاد کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آج بحث کسی اور بات پہ ہو رہی ہوتی, لیکن ہم 5 سال پرانی بات نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. تم نے اس دن ایسا کیا, تم نے اس دن مجھے یہ بات کہی, مجھے یاد ہے تمہیں اس وقت تم نے مجھ سے کیا کہا تھا. میری پیاری شہزادی بہنوں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار کھولنے سے نا مسئلہ کم نہیں ہوتا, مزید بڑھتا ہے. تو بس دل جو ہے نا وہ دوبارہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں, اگر ہر غلطی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی نا تو گھر میں سکون نہیں رہے گا, گھر بسیں گے نہیں. کچھ باتوں کو ختم کر دینا ہی ضروری ہے. اگلی بات جی بہت ہی اہم ہے, گھر میں تعریف کی کمی. ہم اکثر غلطی فوراً دیکھ لیتے ہیں لیکن اچھی بات کی تعریف نہیں کرتے, اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا وہ شوہر حضرات کے لیے خاص طور پہ ہے. بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ماں تو تعریف کر دیتی ہے, ہسبینڈ حضرات
بات نہیں کرتے. بیوی نے اچھا کام کیا ہے تو ہسبینڈ تو کبھی بھی جو ہے نا وہ تعریف نہیں کرتے. سبھی کی بات نہیں کر رہی, تقریباً 99% ایسے ہیں جو نہیں کرتے, 1% تو کر دیتے ہوں گے. بیویاں بھی اکثر ہوتی ہیں ایسی, لیکن زیادہ یہ مردوں میں چیز پائی جاتی ہے. شوہر نے کوئی چھوٹی سی مدد کی ہے تو عورت تو تعریف کر دیتی ہے, لیکن سارا دن ایک بیوی کام کرتی ہے تو مرد اس کی تعریف نہیں کرتا, نہ ہی اس کا شکر گزار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی اگلی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگلی وجہ 12ویں وجہ ہے ماؤں کا خود کو مسلسل نظر انداز کرنا. یہ شاید سب سے اہم بات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنے لیے 10 سے 15 منٹ نا روز میں ضرور نکالا کریں. 24 گھنٹوں میں 10 سے 15 منٹ انسان خود کے لیے نکال سکتا ہے. ہم گھر میں سب کا خیال رکھتے ہیں اور آخر میں خود کو ہی بھول جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے, ماں خوش نہیں ہے تو گھر کیسے خوش رہے گا. اس لیے ہمیں اپنے آرام کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی جو ہے ہابیز کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے. آپ کا سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا گھر کے باقی لوگوں کا ہے. اگلی وجہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ہر وقت دوسروں کے گھروں کو دیکھ کر خود کے گھر کا موازنہ کرنا. یہ چیز آج کل ہم لوگ میں بہت عام ہے. کسی کا خوبصورت گھر دیکھ لیا, کپڑے دیکھ لیے, کچن دیکھ لیا, فرنیچر دیکھ لیا, کسی کی سوشل میڈیا پہ زندگی دیکھ لی, دوستوں کی رشتہ داروں کی دیکھ لی, اور پھر اپنے گھر کو دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے, ہسبینڈ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم دوسروں کی زندگی کا صرف وہ حصہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے. ہر گھر کے اپنے مسائل ہیں, اپنے حالات ہیں, اپنی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے اپنے گھر کو کسی دوسرے گھر کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں. 15ویں وجہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ہم گھر کو صرف کام سمجھ لیتے ہیں, زندگی نہیں. اور آخر میں سب سے اہم بات, کبھی ہم نا گھر سنبھالتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم گھر میں بھی رہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے جب تک ہر چیز صاف نہیں ہوگی نا تب تک ہم آرام کر ہی نہیں سکتے. برتن ختم نہیں ہوتے تو بیٹھنا نہیں ہے, کپڑے فولڈ کرنے ہیں. تو بس اس لیے گھر کو سنبھالیں ضرور, لیکن گھر کے کاموں کو اپنی پوری زندگی نہ بنا دیں. کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسا کریں, کبھی چائے کا کپ خاموشی سے پیا کریں, شوہر کے ساتھ سکون سے بات کیا کریں, کبھی اپنے لیے بھی کچھ وقت ضرور نکالا کریں. تو میری پیاری شہزادی بہنوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی پہلے جیسا سکون نہیں رہا تو ضروری نہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہے. کبھی مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم سب تھک گئے ہوتے ہیں, کبھی ہم ایک دوسرے کو سن نہیں رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ جمع کر لیتے ہیں, کبھی ہم گھر کو سنبھالتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے آج ایک چھوٹی سی کوشش کریں, گھر کی ہر چیز کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, بس اپنے گھر کا ماحول تھوڑا سا چینج کریں. ذرا آواز آہستہ رکھیں, بات ذرا پیار سے کریں, شکایتیں کم کریں, اور اپنے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں. اور پھر آپ دیکھیں گے گھر کی دیواریں بھی وہی ہیں, فرنیچر بھی وہی ہے, مسائل بھی وہی ہیں, لیکن پھر بھی گھر میں نا کچھ بدلا لگے گا, اور وہ ہے سکون. اگر آج کی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو اپنے گھر جیسی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں گھر کا سکون سب سے زیادہ کس چیز سے متاثر ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کسی بہن کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. شاید آج کسی نصیحت کی نہیں, بس تھوڑی سی نرمی و حوصلے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے گھروں میں محبت, برکت, صحت اور سکون عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.